آج لوگوں کو یاد آ گیا کہ قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، آج لوگوں کو یاد آ گیا کہ مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، آج لوگوں کو یاد آ گیا کہ وقت کی قربانی دی جائے تو یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ اس وقت کسی کو یہ بات یاد نہیں آئی تھی، جب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ چیز پیش فرمائی تھی، اس وقت سب نے اس کی مخالفت کی، سب نے اس کو کفر قرار دیا اور اس کے خلاف کفر کے فتوے جاری کیے۔ تو یہ حقیقت یہی ہے کہ ٹھیک ہے خلافت ثانیہ میں تو بس سیاسی وجوہ بھی تھیں، جب دیکھا گیا کہ خلافت ثانیہ میں بڑی فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور جماعت کا جو خدمت کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، تو مخالفت کا دائرہ بھی تبدیل ہو گیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے جو مذہبی مخالفت تھی اس میں سیاسی مخالفت کا رنگ آ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مذہبی مخالفت تھی، اور یہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے وہ مخالفت کرے، اس سے کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر میں قرآن مجید کی تشریح کر رہا ہوں، کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ پہ سوال کر سکتا ہے، وہ اس کو غلط کہہ سکتا ہے، تو یہ چلتا رہا اور بڑا اچھا تھا یہ اس لحاظ سے کہ وہ علمی مقابلہ تھا اور چلتا۔ لیکن جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم علمی میدان میں شکست کھا رہے ہیں، ہم دلائل کے مقابلے میں ان سے عاجز آ چکے ہیں، ہم اس میدان میں ان سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنا پینترا بدلتے ہوئے اس میں سیاست کو داخل کرنا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ عائشہ صاحبہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مخالفت زیادہ ہوئی۔ مخالفت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور یہ تو حق اور صداقت اور سچائی کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جزاکم اللہ باز صاحب، جیسا کہ ابھی باز صاحب نے بتایا کہ جہاد کے متعلق جو تعلیم تھی اس کا مسلمانوں نے بڑا مسخ کر کے، بڑا بدنما کر کے پیش کیا دنیا کے سامنے، تو کیا کوئی اور ایسی تعلیمات بھی تھیں جن کو اسلام کی جو اصل تصویر تھی اس کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہو؟ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس پہ باتیں بھی ہو چکی ہیں کہ جو اس وقت اسلام کی حالت ہے، جو زوال پذیری جو ہے، انحطاط کا جو دور ہے، اس میں بے شمار ہمارے جو بنیادی عقائد پر بڑا حملہ ہوا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد پر بڑا حملہ ہوا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کعبہ کی جو بنا رکھی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی بنیاد رکھی تو اس میں وہ صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے تھی، توحید کے قیام کے لیے تھی۔ لیکن جب رسول پاک کا زمانہ آتا ہے تو اسی کعبہ میں 360 بت ہیں۔ یہ تصور کریں کس طرح دنیا بدلتی ہے۔ پھر آج وہی زمانہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے زندگی انسان کی بات کر رہا ہے، انسان بجائے مسجد جانے کے وہ کسی قبر کی پوجا کر رہا ہے۔ تو ہر قسم جو شرک ہے وہ آج مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ شرک کے لحاظ سے ہم بہت ہی دور جا چکے ہیں مسلمان جو ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو بڑی اہم بات ہے، جو ایک بنیادی تعلیم ہے، وہ جس طرح ایک انسان کی روح کی جو پیاس بجھاتی ہے وہ نبوت ہوتی ہے۔ تو بعض علماء نے یہ تصور پیدا کر دیا ہے کہ اب خدا تعالیٰ بات نہیں کرتا کسی سے، وہ کلام ہی نہیں کرتا۔ اب قیامت تک امت مسلمہ اس نعمت سے محروم ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہر شخص آج پکار کہہ رہا ہے، ہر مفکر، ہر صحافی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک مسلح کی، ایک ریفارمر کی ضرورت ہے، لیکن ان ایسے عقائد بنا لی ہیں اسے اقرار بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ سریعاً قرآن اور حدیث کے تواتر کے خلاف ہے۔ بے شمار ایسی حدیث ہیں، آیات کریمہ ہیں جن سے صاف علم ہوتا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی، اور پھر وہ کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کون سی برکت تھی؟ وہ نبوت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایسا عقیدہ جو وفات مسیح کے بارے میں، مسلمانوں نے اپنی غلطی سے کسی کا اور قوم کے زیر اثر یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ تصور کریں کہ ایک انسان 2000 سال زندہ آسمان پر موجود ہے، تو ایک ایسا شرک اختیار کر لیا، تو یہ ایسے عقائد اختیار کر لیے مسلمانوں نے جو نہایت ہی اسلام کے خلاف تھے اور اسلام کو کمزور کرنے والے تھے، جس کے باعث جو مسلمان ہیں وہ عیسائیوں سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جہاد کے متعلق ہی ہماری بات چل رہی تھی، میں سمجھتا ہوں اس میں اگر یہ بھی اضافہ کیا جائے، جہاد کے نتیجے میں یا خونی مہدی کے پر ایمان لانے کے نتیجے میں
جو لاقانونیت اور دہشت گردی کا بیج بویا جاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ختم کیا ہے۔ آپ نے جہاد سے منع نہیں کیا بلکہ لاقانونیت سے منع کیا۔ آپ نے اخلاق کی طرف، اسلامی تعلیم کی طرف دنیا کو توجہ دلائی، اور یہ بہت بڑا ایک اصلاحی قدم تھا جو حضور نے اٹھایا اور لوگوں کو سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس تصور کو نہیں چھوڑا وہ ذہنی طور پہ کسی نہ کسی قدر ضرور دہشت گردی کی طرف مائل رہے، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس طرح فساد پھیل رہا ہے۔ تو حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے تو ہر کام میں وہ اسلامی اخلاق نظر آنے چاہیے، اسلامی تعلیم نظر آنی چاہیے۔ تو جہاد کی اصلاح یا جہاد کے متعلق حضور کا جو فتویٰ ہے اس کے نتیجے میں لاقانونیت ختم ہوتی ہے، اسلامی اخلاق سامنے آتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اس دور میں بھی جہاد بھی سیف کے خلاف فتویٰ دینا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی جو خوبصورت تعلیم بیان فرمائی تو آپ پر کفر کے فتووں کو بھرمار کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہر قسم کی تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن آپ نے حق بات کو کہنے سے گریز نہیں کیا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ایسی مثالوں کا تذکرہ جاری رہے گا۔ ہمارا یہ پروگرام ہر منگل کو 5:30 بجے آتا ہے۔ میں آخر پہ مولانا منور احمد خورشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مکرم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ملت احمد کے ہمدردوں میں غمخواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار